اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بے چین دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و بر ہفتہ وار اجتماع کا ایک پہلا حصہ ختم ہوا، عشاء کی جماعت سے آپ سب فارغ ہوئے ہیں، اور آج ایک اہم موضوع کے متعلق مدنی مشورہ ہے، اور ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کی شرکت یہ قابل دید ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اول تا آخر اس کی رضا کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت اچھی کر لیں، نیت اچھی کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس وقت شریک ہوں گے، اور چونکہ معاملہ اسلام اور دین کی اشاعت سے تعلق رکھتا ہے، نیکی کی دعوت سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ بیان ہوگا اس کے مطابق حتی الامکان عمل کروں گا۔ تو آپ جب تک اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور ویسے بھی آج شب جمعہ ہے، اور 24 ساعتیں ہوتی ہیں جمعہ میں، مغرب سے مغرب تک، اور ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یوں ان 24 ساعتوں میں 1,44,00,000 جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جس سے اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ ایک بہت پیاری حدیث سناتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ عز و جل نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا ہے، تو اسے چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے والوں کو دیکھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو طالب علم بھی حصول علم کی خاطر عالم کے دروازے پر آمد و رفت رکھتا ہے، آتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا، اور جنت میں ایک شہر بناتا ہے۔ وہ زمین پر چلتا ہے، زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اپنے صبح شام طلب علم میں اس حال میں گزارتا ہے کہ بخشایا ہوتا، اور فرشتے اس کے لیے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے، کتنا زبردست انعام ہے اس خوش نصیب کے لیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کی کوشش کرتا۔ طلب علم کا حصول اس کا مقصد ہے، جو طالب علم بھی حصول علم کی خاطر کے متعلق آیا، اور علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بشارتیں بیان کی گئی۔ میں ابھی جیسے آج مدنی مشورہ تھا تو میں دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ پاکستان انتظامی کابینہ کے جو ہمارے نگران ہیں انہوں نے بھی کچھ اعداد و شمار دیے، بڑی اعداد و شمار ہے الحمدللہ۔ کچھ مجالس و کچھ شعبہ جات کی طرف سے ملے، خوشی ہوتی ہے کہ ایسے پرفتن دور میں آج دعوت اسلامی علم دین کا ایک ایسا عظیم کام کر رہی ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مثال کے طور پر جامعۃ المدینہ لے لیجئے۔ اب جیسے عالم
بننے، عالم کے دروازے پر آمد و رفت رکھنے، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے ہم نے چند مدنی پھول ابھی جیسے کہ سنے، اور علماء کی بھی شان بہت بڑی شان ہے کہ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز علماء کی سیاہی، اینک، شہداء، قیامت کے روز علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے علماء کی، عالم کو دیکھنے کی، عالم بننے کی۔ اور ماشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھتے ہیں تو کم و بیش 450 کے آس پاس یا اس سے زائد ایسے ادارے جیسے جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے کم و 19,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور 9,000 سے زیادہ اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہیں، طالب علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی فضیلت کتنی پیاری ابھی ہم نے سنی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ تقریباً میں اگر کم و بیش کہوں تو دونوں ملا کر 2,000 سے زیادہ انہیں پڑھایا جا رہا ہے، یعنی ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں 2,000 سے زیادہ ہیں۔ تخصص فی الفقہ مفتیان کرام کا تو معاملہ الگ ہے۔ تو یہ علم دین کی جو خدمت ہے نا، میں غور کرتا ہوں ہمیں کتنے دنیا میں رہتے جیتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت شعور دیا، عالم صاحب سے پوچھو یار، عالم صاحب سے پوچھو اس کا کیا۔ علماء کی ضرورت، علماء کی حاجت، جتنے زیادہ علماء بنیں گے اتنی امت کو فائدہ ہوگا۔ ہماری مساجد میں جتنے علماء زیادہ ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا، ہمارے گھر میں جتنے علماء زیادہ ہوں گے، کسی گھر میں نکاح ہے، کسی گھر میں طلاق ہے، کسی گھر میں موت، کسی گھر میں میت، کسی گھر میں وراثت، کسی گھر میں کیا مسئلہ آتا ہے، بچے کا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، ماں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، ہزارہ مسائل آتے ہیں جہاں ہمیں علماء کی حاجت لازمی طور پر پڑتی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ایک عالم ہو تو، میں اسٹڈی کر رہا تھا ایک سرچ انجن پہ جا کر سرچنگ کر رہا تھا، پتہ چلا کہ صرف پاکستان کے اندر کم و بیش مور اور لیس 4 کروڑ کے آس پاس اسٹوڈنٹ ہیں جو پرائمری، پری پرائمری اور سیکنڈری اور ہائیلی سیکنڈری اس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 کروڑ سے زیادہ یا 4 کروڑ کم و بیش، اور دنیا بھر میں الگ۔ یہ تعلیم کا ایک وہ ہے، سیکٹر ہے جہاں اس طرح کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایک طرف اگر ہم علم دین سیکھنے کے اداروں پر جاتے ہیں، جامعات کے اداروں پر، ایسے عاشقان رسول کے ادارے دیکھتے ہیں جن میں عالم بنایا جاتا، تو وہاں کی تعداد اگرچہ ہم ہزاروں میں کہہ رہے ہیں لیکن بہت کم ہے۔ ہر گھر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں داخل ہو جائے، کم و بیش مور اور لیس، ورنہ غربت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کوئی نہیں پڑھا رہا تو ایک الگ بات ہے، یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے۔ لیکن عالم بنانے کے لیے، اچھا پھر اگر ہم حافظ بننے کی بات کریں، اب تراویح ہم نے پڑھنی، ہم کو حافظ صاحب ہی تراویح پڑھائیں گے، امام پر نماز پڑھنی تو ہم کو امام صاحب ہی نماز پڑھائیں گے۔ ایک حافظ کا ہونا، ایک عالم کا ہونا، دروس قرآن پڑھنے والے کا ہونا، ایک اہل امام کا ہونا، یہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے کتنا ضروری ہے، اسے دنیا کی تعلیم پانے والا بھی شاید سمجھ سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے دین کے معاملے میں ایک کتاب بھی نہ پڑھی ہو، شاید وہ بھی بیٹھ کر اگر انصاف کے ساتھ غور کرے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، حفاظ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں۔ آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد اس وقت فیضان مدینہ میں ہے، مدنی چینل پر آپ براہ راست دیکھ اور سن رہے ہوں گے، شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس کے اندر کم یا زیادہ قرآن پڑھانے کا سوچ نہ ہو کہ یار بچے کو یار چلو قرآن پڑھا دو، بھلے قاری صاحب آئیں گے، آدھا گھنٹہ پڑھا کر چلے جائیں گے، پونا گھنٹہ کا پڑھا کر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے اسکول کے حساب سے زیادہ ان کا ذہن ہے، لیکن کچھ قرآن پڑھانے کے حوالے سے بھی کہ بھائی بچے کو قرآن پڑھنے آ جائے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا انتخاب کیا تھا، انتخاب کیسا تھا، اہل ملا نہیں ملا، قابل ملا نہیں ملا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اتنا سوچ بنتی ہے تو اب قرآن پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟
قرآن پڑھانے والے ہونے چاہیے، قرآن سمجھانے والے ہونے چاہیے، قرآن کے حکم پر چلانے والے ہونے چاہیے، مسجد میں امامت کرنے والے ہونے چاہیے۔ جب امامت کر رہے ہوں، مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہوں، مسجد میں بیان کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کی اصلاح کرنے والے ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہمارے معاشرے کی روح ہے۔ اگر یہ پاکیزہ روح کم ہو گئی، ہمارا معاشرے کا حال برا ہو جائے گا، اور ہو بھی رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو میرے امیر سنت نے نیکی کی دعوت کتاب میں لکھی ہے، اس کو مطلب ایک غور سے ذرا آپ سنیے، میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں وہ حدیث سنیے، حدیث سنیے کہ پہلے تو میں آپ کو امیر سنت کے وہ مدنی پھول سناتا ہوں۔ فرماتے واقعی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا تو صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ اب جو میں کچھ کہہ رہا ہوں نا، میرے دیکھنے سننے والے عاشقان رسول اسلام پر صرف تصور کریں اور بڑے درد دل کے ساتھ سنیے، درد دل کے ساتھ سنیے۔ میں انشاءاللہ 2 موضوع ایک ساتھ بیان کروں گا۔ تو فرماتے کہ اب لگتا ہی ہے کہ اسلام کا صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ 100 کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ نیا توجہ سے اس روایت کو سنیے اور دل جلائیے، بلکہ ہو سکے تو آنسو بہائیے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، عین قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج یعنی رسم و رواج رہ جائے گا۔ اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ اب تفسیر کے بغیر یہ حدیث پاک آپ کے ذہن میں کچھ اور خیالات لا سکتے، اس کی شرح ضرور سنیے۔ پھر امیر سنت نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 36 پر اس کی شرح لکھتے ہیں حدیث پاک کی، کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو فرمایا نا اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی وہ اس طرح کے مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ یا ارکان اسلام کے نام و شکل تو باقی رہ جائیں گے مگر مقصود فوت ہو جائے گا۔ مثلا نماز کا ڈھانچہ ہوگا، خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح کے لیے، جہاد ہوگا مگر صرف ملک گیری حکومت اور سلطنت کے حصول کے لیے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یہاں دونوں معنی درست ہیں، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا۔ یا رسمن قرآن پڑھایا یا رکھا جائے گا کچہریوں یعنی کورٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا مگر عمل کرنے کے لیے عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے قوانین ہوں گے۔ اس حصہ حدیث ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کی عمارت عالی شان، دیواریں نقش و نگار سے آراستہ، بجلی کی فٹنگ بھی خوب مگر نمازی کوئی نہیں۔ ان کے امام بے دین گویا مسجد بجائے ہدایت کے بے دینوں کا سرچشمہ بن جائیں گی۔ ہر مسجد سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کے وہ درس زہر قاتل ہوں گے، یعنی درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کے وہ درس زہر قاتل ہوں گے
جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان یعنی بغاوت، سرکشی پھیلائی جائے گی۔ حدیث پاک کے آخری حصے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی بے دین علماء سو یعنی بد مذہب اور بے عمل عالموں کی کثرت ہوگی، جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیر لے گا جیسے دائرے کا خط کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہنچ کر دائرے کو مکمل بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کی شرح پوری ہوئی۔ امیر سنت لکھتے ہیں یاد رہے مساجد میں ہونے والے علماء حق کہ درس قرآن اور حدیث اور ایمان افروز بیان کا یہاں ان کی ہرگز مذمت نہیں ہے۔ ان حضرات کے درس و بیانات امت کے لیے سرچشمہ ہدایت و باعث نزول رحمت و سبب مغفرت ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان گناہ گاروں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے رب کریم اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما۔ ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور تو آج دن کے وقت حاتم اسم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کرنے لگا ہے۔ یہ سن کر وہ رو پڑا، اس سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھی ہے، سچویشن رکھی ہے، اور اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سے زیادہ وہ سخت دور ہے جہاں نیکی کی دعوت کی زیادہ ضرورت ہے، علماء کی زیادہ ضرورت ہے، مسائل روز و روز زیادہ ہیں، مارکیٹوں میں عجیب و غریب حال ہے، گھروں میں عجیب و غریب حال ہے، اپنے طور پر گھر میں بیٹھ کر گھر کے بڑے شرعی فیصلے سنا دیتے ہیں۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، آج مسلمان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے، بالکل ایصال ثواب کرنے کا ذہن ہے، یعنی اگر ہم گھر میں کسی کو کہیں نا کہ آج جو کھانا پکا اس کو ایصال ثواب کر دو، تو گھر کے اکثر افراد کو ایصال ثواب کرنے نہیں آئے گا کہ ایصال ثواب کیسے کریں گے، کس طرح بزرگ کو پہنچائیں گے، یہ نہیں آئے گا، پڑھنا نہیں آئے گا۔ ارے بھائی جو کھانا پکایا ہے نا وہی ایصالے کر دو، جو کھا رہے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے ایصال ثواب، یعنی ثواب پہنچانا۔ اتنی کم علمی ہے، اتنی جہالت ہے معاشرے میں۔ اب ایسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے کم ہو جائیں، ایسے میں علم دین سیکھنے سکھانے والے کم ہو جائیں، ایسے میں علماء کم ہو جائیں، جامعات خالی ہو جائیں، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اصل نقصان ہمارا ہے۔ یاد رکھنا چراغ بجھتا ہے نا، چراغ بجھتا ہے، اندھیرے میں ہم آتے ہیں۔ اندھیرے میں کون آئے گا؟ ہم آئیں گے۔ اس چراغ کا جلنا، اس روشنی کا جلنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم اندھیرے میں راستہ بھٹک جائیں گے۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ علم دین سیکھنے سکھانے والے، یہ ہمارے لیے ایک روشن راستہ ہے، یہ روشنی ہے جو ہمارے آگے چلتے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے علم کا نور ہمارے لیے راستہ کشادہ اور واضح کرتا ہے، اور ہم چلتے چلے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح جنت کا راستہ پا لیں گے۔ یہ ایک وضاحت کی ہے میں نے، تاکہ یہ بات تھوڑی ذہن میں بیٹھ جائے کہ یار واقعی حفاظ، قرآن درست پڑھنے والے، اب مثال کے طور میں مدرسۃ المدینہ بالیگان کی بات کرتے، ٹھیک ہے؟ اب میرے پچھلے دنوں کئی مدنی مشورے کیے، تربیتی اجتماع کیے، ملک و بیرون ملک کے۔ مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھانے کے لیے بالکل گنجائش موجود ہے، ہزاروں اسلامی بھائی کھڑے ہو کر مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھنے کا ذہن رکھ رہے ہیں، یہ میری آنکھوں نے دیکھا۔ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھائے کون؟ پڑھانے والے کتنے؟ پڑھنے کے لیے ہزاروں تیار ہیں، پڑھانے والے کون؟ جو پڑھانے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان بیچاروں کو اپنا دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، وہ بیچارے پڑھائیں گے کیسے؟ تو پڑھانے والے زیادہ چاہیے۔ قرآن کی تعلیم عام کرنے والے مدارس المدینہ اور بڑھنے چاہیے۔
علم دین عام کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ اور بڑھنے چاہیے، مگر میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کا بڑھنا ظاہر ہے بہت بڑے اخراجات کا بڑھنا ہے۔ آپ کے گھر کا مطلب ایک لڑکا شادی کرنے جاتا ہے نا، اس کو وہ سمجھ آتا ہے کہ یار ابھی آج شادی ہوگی، بیوی آئے گی، گھر الگ ہوگا، تو بجلی کا بل، کھانا، اس کا خرچہ، پھر اللہ نے چاہا تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک بچہ ہو جائے گا، تو یار یہ ہم 3-4 مل کر گھر کیسے چلائیں گے؟ اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے نا۔ ایک گھر، نیا گھر بن رہا ہے جس میں 3 یا 4 جانیں ہوں گی، اس گھر کو چلانا کہ اس کا بجلی، پانی، آٹا، کچن، پھر بیماری، پریشانی، ان تمام چیزوں کو دے، وہ اس کو پریشان ہو جاتا ہے، گھر کے چڑھاؤں گا کیسے، میرے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ مہنگائی بھی تو ہے نا۔ جس طرح ایک دوسرا گھر بنتا ہے نا تو ہزاروں کے اخراجات لاتا ہے، اسی طرح جب دعوت اسلامی کوئی شعبہ کھولتی ہے نا تو لاکھوں کے اخراجات لاتی ہے، اور جب یہ اور بڑھتا ہے تو کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو کام کریں گے، دن رات پڑھائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کو سنبھالیں گے۔ آپ اپنے علاقے میں مسجد بنائیں، امام کی تنخواہ دینی ہے نہیں دینی، مؤذن کی تنخواہ دینی ہے نہیں دینی، خادم کی تنخواہ دینی ہے نہیں دینی، اگر الگ سے خطیب صاحب ہے تو ان کی بھی خدمت کر رہی ہے نہیں کرنی؟ ان سب کی خدمتوں کے بغیر تو آپ کے علاقے کی مسجد نہیں چلتی۔ پھر بجلی کا بل وہاں کا بھرنا ہے۔ ایک مسجد کے 4 افراد مل کر مسجد چلاتے ہیں تو چی بول جاتے ہیں یار یہ مسجد چلے گی کیسے؟ اور اس میں اگر امام صاحب بیچارے اتنے، ایک تو ویسے تنخواہ کم، نگر وہ تھوڑا تنخواہ کا مطالبہ کر دیتے، امام صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں چندہ کہاں ملتا ہے، امام صاحب کچھ کرم کیجئے، امام صاحب کے ہاتھ پیر جوڑنا ہم شروع کر دیتے ہیں، یا پھر امام صاحب کو معاذ اللہ کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب دعوت اسلامی کے اس شعبے کی طرف آئیں کہ جس شعبے کے لیے ہم ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ 5 مارچ اتوار کو یہ مدنی عطیات مہم کا سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے رکھا ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ شعبہ کس قدر اہمیت، تو میں نے ابھی بیان کر دی آپ کو کہ یہ جتنے شعبے زیادہ ہوں گے، جامعۃ المدینہ جتنے زیادہ ہوں گے، ہمارے گھروں سے پڑھنے والے جتنے زیادہ ہوں گے، پڑھانے والے جتنے زیادہ ہوں گے، اور قرآن پاک درست کرنے والے مدارس المدینہ جتنے زیادہ ہوں گے، قاری صاحبان جتنے زیادہ ہوں گے، اسی قدر امت کا بھلا ہے، اور اس وقت حاجت اور ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی کے اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کم و بیش 103 شعبے جاتے ہیں، دعوت شعبہ ہیں 103، ان میں سے 2 شعبے یہ ہیں، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ۔ اور ان کی پوزیشن میں نے آپ کو تھوڑی سی بیان کر دی۔ مدرسۃ المدینہ سے اب تک تقریباً 69,100 مدنی منع اور منیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، more than 69,000، اور تقریباً 1,95,242 1,95,242 مدنی منع مدنی منیوں نے قرآن کریم ناظرہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ہزاروں حفاظ قرآن کریم یعنی مصلی سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب ان دونوں شعبوں کو چلانے کے لیے خاص طور پر ظاہر اخراجات تو بہت ہے، لیکن اس بار جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے جو ہم نے ٹیلی تھون کیا مدنی عطیات مہم کے ذریعے جو ایک ریکویسٹ کی ہے، مدنی التجا کی، وہ یہ ہے کہ ان شعبوں میں پڑھانے والے خدمت کرنے والوں کی جو ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے، مشاہرہ ہوتا ہے، اس کو ہم کور کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہماری اس شعبے میں مدد کریں، اور اس کی مد میں آپ ہمیں رقم دیں۔ اور دعوت اسلامی چونکہ 103 شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے، شعبہ جات میں سنت و خدمت کر رہی ہے، تو دیگر شعبہ جات جو کہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اور مزید شعبہ جات ہمارے پائپ لائن میں، کیو میں، لائن میں، کہ یہ شعبہ جات ابھی ہم نے کرنے ہیں۔ آج بھی ایک شعبے کا مدنی مشورہ جس کا بھی ہم نے پراپرلی اناؤنس نہیں کیا، وہ خود شعبہ ایسا ہے کہ اس شعبے کو کھولتے ہی، اس کو قائم کرتے، بڑا دین کے لیے، اسلام کے لیے، سنیت کے لیے بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے، اس کو قائم کرتے ہی کروڑوں روپے کا خرچہ اور کھل جائے گا۔
ظاہر ہے اب جیسے ماہنامہ فیضان مدینہ آیا تو ایک ماہنامہ فیضان مدینہ رسالہ نکالنے کے لیے پھر الگ سے ایک پورا شعبہ بنے گا نا. ٹھیک ہے اس کو ہم فروخت کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کے اخراجات پہلے تو اٹھانے پڑیں گے نا. مدنی چینل ہے, اس کے کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں, ماہانہ کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں. اس کے علاوہ اور دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں جس میں الحمدللہ مدنی کام ہو رہا ہے. تو آپ سے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ, عالم بنانے والے, حافظ بنانے والے, قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے والے یہ جو شعبے ہیں, ان کے جو مشاہرہ جات ہیں, اجارے ہیں, سیلریز ہیں, ان کو کور کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیلی تھون رکھا ہے اتوار کو, جو انشاءاللہ مدنی چینل پر دوپہر 2 سے رات 2 بجے تک ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس پر ہم چلائیں گے. اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو اس میں حصہ لے اس کو ہم نے یونٹ پہ تقسیم کر دیا ہے کہ آپ اتنے یونٹ, 1 یونٹ 10,000 روپیہ, 1 یونٹ 10,000 روپیہ. اب آپ یہ غور کریں کہ یار میں 10,000 روپے دے کر قرآن کی تعلیم اور عالم بننے کا جو معاملہ ہے اس میں اپنا کتنا بڑا کردار ملا سکتا ہے. ٹھیک ہے میری اگر خواہش تھی اور پوری نہیں ہوئی, یا نہیں تھی اگر خواہش, تو کم از کم یہ تو ہو کہ یار چلو میں عالم نہیں بن سک رہا ہوں, میں حافظ نہیں بن سک رہا ہوں, میں اس طرح قرآن پڑھنے پڑھانے والا نہیں بن سک رہا, تو ٹھیک ہے کم از کم یہ کہ اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے میں اپنے حصے کا 10,000 روپیہ یا 2 یونٹ 20,000 روپیہ یا 5 یونٹ 1,00,000 روپیہ یا 10 یونٹ اتنا, تو مطلب کہ 5 یونٹ کے ہو گئے 50,000 روپے, 10 یونٹ کے ہو گئے 1,00,000 روپے, 12 یونٹ کے ہو گئے 1,20,000 روپے. تو چلو یار میں کم از کم اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اپنی طرف سے 1 یونٹ, میرے بچوں کی ماں کی طرف سے 1 یونٹ, میرے بچوں کی طرف سے 1 یونٹ, تو یوں مطلب میں 1 یونٹ دیتا رہوں تو ہو سکتا ہے کوئی 5 یونٹ دے دے گا, کوئی 4 یونٹ دے دے گا. تو یہ الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ رکھی ہے. تو اتوار کو یہ آپ کو یونٹ بینک اکاؤنٹس وغیرہ کے ذریعے پرسنلی جمع کروانے ہیں. اب اس میں ایک پرابلم یاد ہے کہ ہر کوئی جمع کروا نہیں سکتا. تو الحمدللہ ایک اور مدنی مشورہ یہ ہوا کہ کل ہے مدنی مذاکرہ, پرسوں کیا ہے, نہیں یاد نہیں ہے, پرسوں کیا ہے, پرسوں مدنی مذاکرہ ہے. میرے باپا کی براہ راست زیارت ہے, پیر صاحب کی زیارت ہونی ہے. مدنی مذاکرہ علم دین سیکھنے کے حصول کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کی زیارت کا بڑا زبردست ذریعہ ہے. اب ہمارا مشورہ, مدنی مشورہ یہ ہوا کہ ہم اس بار مدنی مذاکرے میں بھی اپنے بستے لگا دیں گے اسلامی بھائیوں کو, مختلف اسٹال جس سے آپ کہتے ہیں, اور وہ لگے ہوگے, ان کے بعد رسیدیں ہوں گی. آپ کوشش یہ کریں کہ مدنی مذاکرے میں جب آئیں تو اپنے ساتھ یونٹ کے پیسے لے کر آ جائیں, اور وہیں پر مدنی مذاکرے میں ہی جاتے جاتے آتے آتے, جب ہم عید میں آتے تو نہیں فطرہ جمع کروا دیتے ہیں, وہ تو واجب ہے لیکن میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ تو خیر نفلی صدقہ ہے جو آپ دیں گے. ہاں اگر زکوٰۃ دینا چاہیں تو بتا دیں یہ زکوٰۃ ہے, کیونکہ زکوٰۃ کو پھر ہم الگ کرتے ہیں, پھر اس کو شرعی ہیلے اور اس کے شرعی طریقے کے ساتھ ہم اس کو خرچ کرتے ہیں. تو آپ 10,000 روپے, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, اس طرح کچھ بھی کر کے آپ کہیں کہ کیش نہیں تو میں چیک لانا چاہتا ہوں, تو ٹھیک ہے چیک دے دیں. تو یوں بھی مطلب کسی بھی ذریعے سے. تو میرا مشورہ ہے, ایک تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں آئیے. کون کون نیت کرتا ہے, جو نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھانا, اس بار خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ آ جائیں, ہاتھ اٹھائیں کون کون نیت کرتا ہے مدنی مذاکرے میں آنے کی. ماشاءاللہ. اب ذمہ داران کا کام ہے کہ وہ لائیں بھی, ترغیب بھی دلائیں, اور ہو سکے تو ہم بستے زیادہ لگائیں گے. تو ہو سکے تو وہیں پر ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ اس جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کا, جیسے میں نے عرض کیا, اس مد میں آپ اپنی رقم ضرور جمع کروائیے. کوئی ہے جو تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہے, تھوڑا اتنا بڑا فکر نہیں ہے, کرنے کروانے کا کوئی ذہن رکھیں کہ چلو میں نہیں دوں گا تو میں دلوا دوں گا, اپنے ساتھ ایسوں کو لے آؤں گا. اور یہ ہو گیا ہفتے کا. اور اتوار کو میں انشاءاللہ یہ جو ٹیلی تھون براہ راست ہوگا اس میں بھی ہمارے مختلف جگہوں پر اجتماعات کا سلسلہ ہوگا. مدارس المدینہ میں سرپرستوں کا اجتماع ہو رہا ہوگا,
جامعۃ المدینہ میں سرپرستوں کا اجتماع ہو رہا گا، اور بھی مختلف مقامات پر اسلام اجتماعی طور پر اسلام بھائی جمع ہوں گے، ذمہ داران جمع ہوں گے، مخیر اسلام بھائی کو لے کر بیٹھیں گے، اور وہاں انشاءاللہ یہ یونٹ جمع کرانے کا سلسلہ بذریعہ میسیج، واٹس ایپ، ایس ایم ایس، ٹیلی فون، ہمارے کال سینٹر بنے ہوئے ہوں گے، یہ چلتا رہے گا، تاکہ ہم ایک بڑا اماؤنٹ جس کا تعلق کم از کم 2 ارب روپے سے ہے، کم از کم 2 ارب روپے سے ہے، یہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور ہم انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے تو یقیناً صدقہ دینے والا یہ بھی کوئی ثواب سے محروم نہیں رہے گا کہ حدیث پاک میں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور تفاخر یعنی برائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم صدقہ کرنے والے بن جائیں، مل جل کر، یار چلو 10 اسلام بھائی مل کر 1000 کر دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یار میں 10,000 کہاں سے دوں گا، نہیں دے سکتے آپ 1000 دے دیں، آپ 500 دے دیں، ہفتے کو آ رہے نا، آپ 100 دے دیں، یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اس مدنی عطیات مہم میں اپنا حصہ ضرور ملاؤں گا۔ اس کی کون نیت کرتا ہے؟ اپنا حصہ ضرور ملاؤں گا۔ میرے امیل سنت الحمدللہ اپنے 12 حصے جمع کروا دیے، الحمدللہ، اپنے گھر کا حصہ، اپنا حصہ ہم صدقہ دیا کریں۔ یاد رکھنا صدقہ مال بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ یہ آپ کے جیب سے نکلا ہوا جو پیسہ ہے نا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا، یہ آپ کے مال کو بڑھائے گا۔ بعض اوقات تنگ دستی کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے ہم صدقہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یار میں کیسا صدقہ کروں، میں غریب آدمی ہوں۔ غریب بھائی 5 روپے دے دے، ایک غریب بھائی 5 روپے، ایک غریب بھائی 10 روپے۔ بھائی ایسا کوئی غریب بھائی ہے جو 5 روپیہ صدقہ مہینے کا نہ کر سکے، جو 10 روپیہ صدقہ مہینے کا نہ کر سکے؟ اپنے گھر میں گھریلو صدقہ باکس رکھے دعوت اسلامی کا، اس میں صرف 10 روپیہ ڈالتے روز کے، یار نکالتے ہر مہینے جمع کروائیں۔ اپنے دکان میں مدنی عطیات باکس رکھیں، اس میں ڈالتے رہے 10 20 25 روپے، گاہکوں کو ترغیب دلاتے رہے، ڈالتے رہے۔ بھائی نیکی کی دعوت، نیکی کا مشورہ دینے والا، نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی ثواب سے محروم تو نہیں نہ رہتا۔ تو آپ ہر مہینے 12 روپے تو صدقے کی نیت کریں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کو تو جو دینا ہے دو، میں کہتا دعوت اسلامی کو دینا ہے یا کسی اور کو دینا ہے، یار یہ نیت کرو کہ میں انشاءاللہ ہر مہینے کم از کم 12 روپے صدقہ کروں گا۔ کون؟ اور اس کا ثواب میں 12ویں والے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ 12 روپے دو، یار یہ کس نے کہتے کہ غریب صدقہ نہیں کر سکتا؟ آقا دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صدقے کی ترغیب دلائی تو کسی کو 2 انڈے مل گئے، ان کی کیفیت ایسی تھی تو انہوں نے 2 انڈے کے بعد 1 انڈا، اس میں سے 1 انڈا صدقہ کر دیا۔ یہ کمال کی بات ہے یار، کمال کی بات ہے۔ ہم بولے میں غریب آدمی، ارے بھائی صدقے کا تعلق غربت یا امیری سے نہیں ہے، صدقے کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ دل میں سخاوت دے، صدقے کی محبت دے یار، وہ مقام تو اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی و بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، تم نیکی و بھلائی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو، خرچ نہ کرو۔ یہ ترجمے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو کرے گا کوئی صدقہ کرنے کی نیت کریں یار، ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی راہ میں دو، اسلامی بہنیں دیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوتا ہے، جمع کر کے رکھنے کا بے عجیب و غریب جذبہ ہے، دو یار دیں۔ اور اگر
بچے کی ماں بولے نا کہ میں اپنی کوئی چیز بیچ کے دینا چاہتی ہوں تو اس کو بیچنے دو. نہیں مت بیچو, میں دے دوں گا. بیچنے دو, اس کو بیچنے کا جذبہ آئے گا. اور اپنے ہاتھ سے جو آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں نا, آپ کی جو صدقے کی آپ کی جو ملک ہے, اپنے نابالغ بچوں کے ذریعے صدقہ دلوا دو. پیسے آپ کے ہوں, نابالغ کی رقم نہیں, پیسے آپ کے ہوں, اپنے نابالغ بچے کو کہیں جا بیٹا یہ صدقے میں دے دو, تاکہ اس کو سخاوت کرنے کی عادت ہوئے, اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت ملے. کہ جو دے گا اللہ کی راہ میں کہ اس میں برکت آئے گی, اس کو اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ بری موت دفع ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو اس کی عمر میں بھی برکت آئے گی, اور اللہ نے چاہا تو ایمان کامل نصیب ہوگا. اللہ نے چاہا تو آپ سب تعاون کریں گے ہماری مدنی احتیاط مہم میں. مدنی احتیاط مہم میں جو تعاون کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میں کروں گا اور کرواؤں گا, اور جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں دوں گا, وہ زوردار نعرہ لگائے انشاءاللہ, 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 انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ناظرین, سارے مل کر, ہم سب مل کر دعوت اسلامی کو لے کر چلیں. اور صرف یہی نہیں کہ ہم چندہ دیں, نہ, ایک عالم اپنے گھر سے دو یار, ایک حافظ اپنے گھر سے دیں. نیت کریں یار, جو اولاد والے ہیں وہ بھی, جو اولاد والے نہیں ہیں یہ بھی نیت کریں, اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں انشاءاللہ میرے گھر سے ایک عالم اور ایک حافظ اللہ کی راہ میں دوں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ اور خود بھی آئیں, مدنی تربیت گاہ پر آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, مختلف کورسز کریں. انشاءاللہ اتنا ڈھیر علم دین حاصل ہوگا. کئی فرض علوم ہم علم دین حاصل کر لیں گے, فرض علوم سے آراستہ ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ ہمارے یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے شعبہ جات اور دیگر کورسز آباد رہیں, اور ہم تن, من اور دھن تینوں کے ساتھ دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ابھی جو ترغیب دلائی, تو ابھی مجھے مجلس مالیات کی طرف سے ایک میسیج آیا کہ ایک اسلامی بہن نے ایک مکتوب بھی بھیجا اور ایک سونے کی چین بھیجی, اور لکھا کہ میرے بچوں کے ابو رکشہ چلاتے ہیں, میرے 3 بچے ہیں, 2 بچے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں پڑھتے ہیں, اور ایک مدنی منی مدرسہ مدینہ للبنات میں پڑھتی ہے. امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی, میرے پاس صرف ایک ہی سونے کی چین تھی, یہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں, اس کو بیچ کے ٹیلی تھون میں شامل کر لیں. اللہ اس کے رزق حلال میں برکت دے, اور یہ سونا صدقہ کرنا اللہ ان کے بے حساب جنت میں داخلے کا سبب بنا دے. اور بڑی پیاری بات ابھی نگران شورا نے فرمائی, کیا ہی اچھا ہو, ہر دعوت اسلامی والا جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے کہا گیا کہ بھائی آپ نے 1 یونٹ کرنا ہے. اب اگر ہم اپنے جیسے غربت ہے 100 روپے اپنے ملائیں, اور اپنے جیسے ہی اگر 99 اسلامی میں اور شامل کر لیں تو سب سے مل کر 1 یونٹ ہو جائے گا. 10,000 والے 10 اسلامی بھائی جمع کر لیں, آپ کا 1 یونٹ ہو جائے گا. یعنی ہر اسلامی بھائی, اگر نگران شورا سے عرض ہے کہ کم سے کم 1 یونٹ کے لیے کوشش کر لیں. یہ ہو جائے نا کہ ہر اسلامی بھائی کہ میری ذات یا میری کوشش سے میں 1 یونٹ کم از کم دعوت اسلامی کو دوں گا. یہ جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں, سبحان اللہ, تو یہ لاکھوں یونٹ جمع ہو جائیں گے. سب نیت کر لے آج کہ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں اگر اپنی ذات سے دے سکے تو بہت زیادہ, ورنہ اپنی کوششوں سے اپنی دعوت اسلامی کو انشاءاللہ کم از کم 1 یونٹ جمع کر کے ضرور دوں گا میں. اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے کو, اس کو آپ بالکل ایک بہترین اس کو اپرچونٹی لیں. ایک الحمدللہ بہت اچھا موقع مل رہا ہے, اس طرح کوشش کریں کہ اسی میں آپ کا ہدف پورا ہو جائے. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک زوردار نعرہ لگا کے جانا, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور
شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی